وعلیکم وہ ٹھیک ہیں آپ تسی ٹھیک ہو طبیعت شبت ٹھیک ہے تاڑی جی کھولے بھائی آ رہی آواز جناب آ رہی اور جناب سے ٹھیک جناب آپ کی اللہ تعالیٰ دا بڑا احسان ہے جی تھینک یو سر اچھا جناب ایک تو یہ دیکھیے واہ جی واہ کیا کیا لکھا ہے نگین میں کیا لکھا ہے یا حسین ذوالفقار علی ذوالفقار لکھا ہے ذوالفقار ماشاء اللہ ماشاء اللہ بڑی بات اللہ کا مبارک ہو بڑا انشاءاللہ احسان ہے جناب اللہ نے مبارک ہو جی 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 بہت بہت شکر ہے اللہ نے آپ کو ہمارے لیے بھیجا ہم نے کافی کافی لمبا سفر رہا ہمارا لیکن ماشاء دیر آئے اللہ درست ہے اللہ نے شیعہ میں سے کر دیا الحمدللہ جناب ماشاء اللہ میرے نا ایک دو سوال تھے جی جیسے سر ایک تو ایک آپ کا نا میں نے بیان سنا تھا کہ جیسے امام مہدی علیہ السلام جب ان کا ظہور ہوگا تو امام علی علیہ السلام بھی ان کے ساتھ آئیں گے ایسا ہے کچھ دیکھیں یہ شیعہ مذہب میں رجعت ہے رجعت بولتے ہیں کہ آخر الزمان میں اللہ تعالیٰ دنیا کے جتنے لوگ تھے ان میں جو نیک افراد تھے جو اچھے لوگ تھے جی اور جو بہت ہی برے تھے جو بہت اچھے مخلص تھے اور جو بہت برے تھے یہ دنیا میں ایک دفعہ پھر آئیں گے جیسے قرآن مجید میں حضرت عزیر دنیا میں آئے قرآن مجید میں ہے کہ ایک امت ہے وہ طاعون سے نکلنے کے لیے گئے تھے پھر وہ مر گئے پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا تو اللہ تعالیٰ دنیا کے آخر میں جو لوگ بہت اچھے لوگ تھے نیک لوگ تھے لیکن وہ دنیا میں انہوں نے جو ان کی دل میں بہت خواہش تھی کہ دین کی عظمت کو دیکھیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت اور شان کو دیکھیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی حکومت کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ فرمائے گا اور جن کے دل میں بہت خواہش تھی کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کریں ٹھیک ہے نا ان کو دوبارہ دنیا میں لائے گا اور اسی طرح جو لوگ بہت برے تھے جنہوں نے لوگوں پہ بہت ظلم کیا ہے شیعوں پہ بہت ظلم کیا اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم کیا ان کو دوبارہ دنیا میں لائیں گے تاکہ ان کو اسی دنیا میں بھی سزا دیا جا سکے لیکن جو لوگ اتنے مخلص نہیں ہیں جو لوگ زیادہ برے نہیں ہیں تو ان کو نہیں لایا جائے گا تو یہ کچھ لوگوں کے لیے تو یہ امام عصر علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا اس زمانے میں یہ بہت ساری احادیث میں ہے کہ اس اور قرآن کی آیت میں یہ بہت لمبی بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کچھ لوگوں کو زندہ فرمائے گا تو اس میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ قرآن کی آیت بھی ہے دابۃ تکلمہم یہ قرآن مجید کی آیت ہے بہرحال کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئیں گے امیر المؤمنین علیہ السلام آئیں گے امام حسین علیہ السلام آئیں گے اور اس زمانے سے لے کر آج تک جتنے مخلص شیعہ تھے جو بہت ہی باتقوا تھے نیک تھے اور جن پہ ظلم ہوا اور وہ چاہتے تھے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی خدمت کریں لیکن ان کو موقع نہیں ملا ٹھیک ہے نا وہ چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں جان قربان کریں یا امام علی علیہ السلام کی پہ قربان جائیں دین کی خدمت کریں جہاد کریں ان کی حکومت کو دیکھ لیں لیکن ان کو نہیں مل سکا تو اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ کسی مردے کو زندہ ان کرے کا دنیا میں لائے بھائی اس کا ہاں بھائی اس کا کوئی ایک ریفرنس میں ایکچولی میرے فرینڈ ہے ہمارا وہ بھی الحمدللہ آ رہا ہے اس طرف تو اس کو نا کوئی ریفرنس دینا ہے جس کا شیعہ کتب میں سے ہو جائے کوئی ایسی بات نہیں ہے تو شیعہ کتب میں جو ہے رجعت کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں شیعہ کتب میں اس کے جو کتاب ہے وہ ہے مختصر البصائر میں اس کی بہت تفصیل ہے سب سے زیادہ اس میں کتاب مختصر البصائر ہے یہ عربی زبان میں ہے البتہ دوسری کتابوں میں بھی آپ کو مل جائے گا قرآن کی آیات میں تفسیر میں کتاب تفسیر برہان میں لیکن اس میں زیادہ ہے یہ ہے کتاب ہے مختصر و بصائر الدرجات للشیخ سعد بن عبداللہ الاشعری القمی اس میں ایک بہت بڑا چیپٹر ہے اور بہت زیادہ احادیث ہیں دوسرے کتب میں بھی ہے کافی وغیرہ میں بھی ہے لیکن اس کتاب میں زیادہ ہے ٹھیک ہے نا تو میں کیونکہ بعض لوگ اس پہ شک کریں گے اب آپ نے بات چھیڑا ہے اور دیکھیں میں اس کو قرآن مجید سے میں ایک آیت آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو جی تاکہ قرآن سے بھی ثابت ہو جائے اور بہت سارے یہ اس طرح ہیں قرآن کی آیات روایات تو بہت زیادہ ہیں ملاحظہ کریں قرآن مجید فرقان حمید میں یہ قرآن مجید ہے سورہ بقرہ ہے یہاں پر حدیث آیہ نمبر 243 آیہ نمبر یہ 241 42 43 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حضر الموت کیا تم نے اس جماعت کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنے گھروں سے نکلے اور ان کی تعداد ہزاروں کی تعداد تھی ٹھیک ہے نا ایک شہر میں یہ اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے ایک شہر میں طاعون آیا تھا ایک علاقے میں تو وہ لوگ اپنے طاعون کے وبا کی یعنی موت کی وجہ سے وہ بھاگ گئے اپنے گھروں سے سب نکل گئے کہ یہاں پہ ہم مر جائیں گے
تو وہ نکل گئے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت سے بچنے کے لیے نکلے تھے. فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے حکم دیا کہ سب مر جاؤ، سب مر گئے. ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا اسی دنیا میں مرنے کے بعد. ان اللہ لذو فضل علی الناس. تو یہ ایک دفعہ واقع ہو چکا ہے. پھر اس کے علاوہ مزید آپ کی خدمت میں، اور یہ نبی بھی نہیں تھے، کس طرح نبی تھے، کوئی ولی تھے، اس طرح بھی نہیں تھے، وہ عام لوگ تھے، اس میں اچھے بھی تھے برے بھی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا. اچھا، اور روایات میں کہ جو دوسرے مخالفین نے بھی روایت کی ہے، جو پرانے امتوں میں ہوگا وہ اس امت میں بھی واقع ہوگا. ٹھیک ہے نا. میں آپ کی خدمت میں ایک اور آیت دکھاؤں قرآن مجید میں. یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ کون سا ہے؟ سورہ ابراہیم ہے. نہیں، سورہ ابراہیم نہیں. اچھا معاف کیجیے گا، سورہ ابراہیم نہیں چاہیے مجھے، سورہ بقرہ چاہیے. یہ سورہ بقرہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس میں 259 والی جو روایت آیت ہے، 259 او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها. یہ جناب ہے عزیر کا واقعہ ہے. عزیر نبی نہیں تھے، صالحین میں سے تھے. تو ان کو اللہ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعث، اللہ نے ان کو 100 سال تک مردہ رکھا، 100 سال تک وہ مرا رہا، پھر اللہ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا. ٹھیک ہے نا. یہ پرانی امتوں میں. اب قرآن مجید میں جو اس امت میں رجعت ہوگی اس کے متعلق واضح آیت ہے قرآن مجید میں، سورہ مبارکہ نمل میں آیت نمبر 83. یہ سورہ نمل ہے، آیت نمبر 83. دیکھیں اس کو اچھی طرح سے، بعد میں آپ پڑھ لیں اس کو سمجھ آ جائے گی. یہ سورہ نمل ہے، آیت نمبر 83. اچھا یہ کیا ہے؟ 74 76 81 ہے، 82 ہے، 83 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا. ایک دن آئے گا وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. یہ بہت زیادہ احادیث ہے کہ یہ جو ہے دابۃ الارض یہ امیر المؤمنین علیہ السلام. اللہ اور اس کو اللہ جانتا، میں نے اس کو خواب میں بھی دیکھا ہے، اسی واقعے کو خواب میں دیکھا. بہت ساری روایات میں کہ اللہ تعالیٰ صفا اور مروہ کے درمیان امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے وقت امیر علیہ السلام کو نکال دیں گے. تو میں نے خواب میں دیکھا کہ امام زمان علیہ السلام آ چکے ہیں اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہاتھ میں ذوالفقار تھا، اور وہ مکہ شریف صفا و مروہ کے درمیان تھے، اور کفار ان سے بھاگ رہے تھے. تو یہ بہت ساری روایات میں بہرحال. اچھا، جو اگلا جو آیا ہے اس کے متعلق وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ، یہ آیہ نمبر 83 ہے جس کا میں کہہ رہا تھا. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا. ایک دن آئے گا کہ ہم ہر نیشن سے، ہر ملت سے ایک عدد کو، سب کو نہیں، ایک عدد کو، ایک جماعت کو، ان کو کیا کریں گے؟ ان کو جمع کریں گے، ان کو نکالیں گے. سمجھ میں؟ قیامت میں تو سب کو نکالا جائے گا. ٹھیک ہے نا. قیامت کے دن وہاں پہ حتیٰ کہ جانور وہاں پہ آ جائیں گے. قیامت کے دن تو سب انسان آئیں گے. سر نہیں کہ قیامت میں بعض لوگوں کو لایا جائے گا، نہیں. قیامت جو ہے یوم الدین جو ہے، بڑا قیامت جو ہے، جس کے بعد جہنم ہے، جس میں حساب کتاب ہے، میزان ہے، صراط ہے، اس کے بعد لوگ جنت جائیں گے یا جہنم دے کے لے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اس میں تو سب لوگوں کو جائے گا. یہاں پہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایک دن آئے گا، بھلے نحشر من کل امت فوجا، ہر امت میں سے ایک گروہ کو، ایک جماعت کو ہم لائیں گے. ممن یکذب بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے تھے. فہم یوزعون، ان کو وہاں پہ کڑا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا. تو یہ کب کے لیے؟ یہ قیامت کے لیے نہیں ہے، کیونکہ قیامت میں تو سب لوگوں کو لایا، یہاں پہ ایک بعض لوگوں کو لایا جائے گا. تو یہ کب ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اس میں ہے، اس کے لیے اپنے رجعت کے لیے. اور میں آپ کے قیامت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ملاحظہ کریں. قیامت کے متعلق اللہ کا کیا فرمان ہے؟ قیامت کے متعلق یہ فرمان ہے اللہ کا،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ووضع الكتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. یہ اب بلکہ یہ والی آیت 47 وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. قیامت کے دن جب آئے گا پہاڑوں کو اکاڑا جائے گا. پہاڑ جو ہے آسمان میں پہاڑ جو ہے زمین سے اکڑ کے آسمان میں وہ سیر کریں گے. زمین جو ہے بالکل وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً زمین کو بالکل کیا دیکھو گے کہ بالکل ننگا ہو چکا ہے. پہاڑیں بھی اس سے اکاڑی جا چکی ہیں. وَحَشَرْنَاهُمْ ہم لوگوں کو جمع کریں گے فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا کسی کو نہیں چھوڑیں گے. قیامت کے دن کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. ہر ایک کو محشور کیا جائے گا. لیکن ایک اور بھی دن ہے جس میں بعض لوگوں کو محشور کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا ایک اور آیت میں آپ کو دکھا دوں. سورہ مبارکہ آل عمران میں یہ سورہ آل عمران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی کیا فرما رہے ہیں؟ کچھ کہہ رہے تھے بھائی صاحب؟ جی نہیں بھائی آپ کریں. یہ سورہ مبارکہ آل عمران ہے. ملاحظہ کریں یہاں پر آل عمران. ٹھیک ہے نا. آل عمران آیت نمبر 81 اس میں دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء کا میثاق لے لیا، عہد لے لیا، انبیاء کا عہد لے لیا کہ ایک نبی آئے گا، وہ نبی کتاب اور حکمت کے ساتھ آئے گا. اب میں آپ کو کتاب اور حکمت دوں گا اور اس کے بعد ایک نبی آئے گا، وہ نبی مصدق لما معکم، وہ نبی جو آخر الزمان کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت کی وہ تصدیق کر رہا ہوگا. جب وہ آئیں گے تؤمنون به ولتنصرن، اس پہ آپ نے ایمان لانا ہے، اس کی نصرت بھی کرنی ہے. اور بھائی سب انبیاء سے عہد لیا نا، آدم سے، نوح سے، ابراہیم، سب سے، کہ جب یہ نبی آئیں گے آپ نے اس کی ایمان بھی لانا ہے، نصرت بھی کرنی ہے. تو بھائی آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ قبر میں انہوں نے ایمان لایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے قبر، تو نصرت کیسے کیا؟ نصرت تو کسی نبی نے نہیں کی، وہ دنیا سے جا چکے تھے نا. تو یہ اہل بیت علیہ السلام کے بہت سارے احادیث میں ہے کہ یہ رجعت میں ہوگا، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں. اس وقت موسیٰ بھی آئے گا، ابراہیم بھی آئیں گے، نوح بھی آئیں گے، سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کریں گے. ٹھیک ہے نا. یہ اس کا وقت ہوگا. ثم اقررتم قلتم علی ذلکم اسری. تو یہ بہت سارے روایات میں. ٹھیک ہے نا میرے بھائی. اس کے علاوہ بھی قرآن کے آیات ہیں، روایات ہیں. اللہ آپ کی عزت دے. ٹھیک ہے نا بھائی. اچھا بھائی ایک چیز اور دیکھو میں لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ میرے بھائیو دیکھو، ہمارا عقیدہ ہے کہ موت کس کے ہاتھ میں؟ موت اللہ کے ہاتھ میں. اور وہ اللہ جس نے ایک دفعہ خلق کیا ہے، زندہ کیا نا، وہ دوسری دفعہ بھی زندہ کر سکتا ہے، 2 دفعہ بھی زندہ کر سکتا ہے، 3 دفعہ بھی زندہ، 10 دفعہ بھی کر سکتا ہے. بے شک. یہ کہ بعض لوگ اس کا مذاق اڑائے نا، وہ جو اس کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو قیامت کا بھی مذاق اڑانا چاہیے. ان کو قیامت کا بھی مذاق اڑائے. قرآن کے سب آیات جس میں ہے کہ اللہ نے اسی دنیا میں مردوں کو زندہ کیا ہے، ان سب آیات کا وہ مذاق اڑا دیں. جی سر بولیں. جی اچھا بھائی ایک نا آپ سے ریفرنس لینا تھا. جیسے آپ شاید قرآن سے آپ بتا رہے تھے، مجھے وہ آیت ایکچوئل مجھے یاد نہیں ہے. آپ نے بتایا تھا کہ جب حضور کی دنیا میں تھے تب تو کچھ صحابی تھے جو بول رہے تھے کہ یہ جو خلافت ہے حضور کے بعد بنو ہاشم میں نہیں جانے دیں. 3-4 صحابی تھے، آپ نے کچھ تفسیر میں بتایا تھا. وہ بتا دی کون سی آیت تھی وہ؟ دیکھیں یہ صحابت ہے جنہوں نے آپس میں انہوں نے پیکٹ کیا، انہوں نے آپس میں کانٹریکٹ کیا، یعنی انہوں نے آپس میں طے کیا کعبہ شریف. کیونکہ دیکھیں کعبہ جو ہے اسلام سے پہلے بھی عرب جو ہے اس کو مقدس سمجھتے تھے. ٹھیک ہے نا. کعبہ جو تھا اسلام سے پہلے بھی عرب اس کو اچھا سمجھتے تھے، اس کی بڑی عزت کرتے تھے. تو یہ لوگ کعبے کے اندر گئے، انہوں نے اپنا وہ ایک آپس میں ایک اگریمنٹ لکھا، اس پہ دستخط بھی کر دی. ملاحظہ کریں یہ کتاب الفروع من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، جلد نمبر ہے 4. یہاں پر صفحہ نمبر 545 ہے. اور بھی روایات میں ہے، یہ حدیث نمبر 28 ہے. دیکھیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ تھا، یعنی امام علی ابن الحسین امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ تھا. ہم ان کے ساتھ اکٹھے کعبہ میں داخل ہو گئے.
تو کعبہ میں پرانے زمانوں میں ایک پتھر تھا، اس پتھر رخامہ، وہ عقیق تھا بڑا سا، وہ لال رنگ کا کوئی پتھر تھا ہوتا تھا، یہ روایات میں تاریخ میں اس کا بڑا ذکر ملتا تھا، ٹھیک ہے نا. تو اس پہ لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، اور امیر المومنین علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تھی تو اسی پتھر پہ رکھا تھا، کعبہ شریف میں ان کو اسی پتھر پہ رکھا تھا. تو شیعہ حضرات اس سے بڑی محبت کرتے تھے اس پتھر سے، ٹھیک ہے نا، اس پتھر سے بہت محبت کے پاس رکھا تھا، ٹھیک ہے نا. تو اس نے اس سنگریزوں کو کسی جام میں رکھ کے پانی اس میں ڈالا تھا کہ یہ وہ سب پتھر تو نہیں، اب اس کے کچھ سنگریزے بچے ہمارے پاس، وہ تو اس میں تبرک کے طور پہ پانی پیش کیا تھا، ٹھیک ہے نا. اچھا بہرحال تو میں اپنے والد کے ساتھ گیا، وہاں پہ رخامہ حمراء تھا بین العمودین، وہ دو ستونوں کے درمیان تھا وہ پتھر. تو میرے والد صاحب نے اس پہ نماز پڑھی ہے، یعنی امام علی بن الحسین، امام سجاد علیہ السلام نے. فقال فی هذا الموضع تعاقد القوم، اسی مقام پر غاصبین فدق، غاصبین خلافت، غاصبین امامت آپس میں انہوں نے عہد کیا تھا، کعبے میں آ کر انہوں نے آپس میں عہد کیا تھا کہ ان مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او قتل، اگر پیغمبر وفات ہو جائیں یا قتل کیا جائیں، لا اللہ يرد هذا الامر فی احد من اہل بیت، اس امر امامت و خلافت کو اہل بیت کے کسی فرد کو نہیں جانے دیں گے بھائی، ان کے بعد ہم نے نہیں کسی کو، ان کے اہل بیت میں سے کسی کو امام نہیں بننے دینا، نہ علی علیہ السلام کو، نہ حسن نہ حسین کو. قل تو میں نے کیا ومن کان، میں نے کہ وہاں پہ کون تھے، کان الاول والثانی، خلیفہ اول خلیفہ ثانی، نمبر 1 نمبر 2 وہاں پہ تھے. ابو عبیدہ ابن الجراح بھی تھا، سالم ابن ابی الحبیب، سالم مولا حذیفہ، یہ 4-5 صحابہ تھے، انہوں نے آپس میں عہد کیا تھا. اس کے علاوہ بھی اسی کے متعلق اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی ہے، یہ آیت جو سورہ مجادلہ میں ہے، ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، 3 آدمی، 3 منافق آپس میں جو نجوا کرتے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ چوتھا اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم آپس میں کیا سرگوشی کرتے ہو، کیا آپس میں تم سازشیں بناتے ہو. ولا خمسة الا هو سادسهم، اگر 5 ہو تو چھٹا اللہ ہے، زیادہ ہوں یا کم ہوں اللہ ان کو سب کو پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے سب سازشوں کا حساب لے گا. یہ اس کا اسی آیت کے ذیل میں روایات بھی ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی، سمجھ آئی دانش بھائی؟ جی 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 شکر. اچھا ایک چیز پوچھنی تھی، جیسے علماء کرائم ہے جو ان کے سارے جماعت مخالفین کے، تو ان کا شروع سے تو ہم نے انہی کا پڑھا ہے، اب تو ہمیں شروع سے ABC سیکھنی ہے، تو ہم قرآن کی کوئی تفسیر ایسی بتائیے جو ہم پڑھیں، تو کیونکہ جو شیعہ، جو ہم نے علم تو شیعہ عالموں سے لینا ہے، تو تو کون سی تفسیر پڑھیں آپ ہم قرآن مہربانی کی؟ کریں نا، ہمارے گروپ میں ادھر پوچھیں جو شیعہ، ایک تفسیر ہے انگلش میں، احمد علی صاحب کی، میر احمد علی، وہ بہت اچھی تفسیر ہے، اس نے انگلش میں ترجمہ، وہ نہیں پرانا عالم اردو میں ہو پاک. جائے، اردو، ہاں انگلش نہیں بھائی اتنی آئے ہاں، گی ہمارے. اردو میں مجھے اتنا نہیں معلوم، آپ ہمارے شیعہ بھائیوں سے پوچھ لینا. ایک تفسیر ہے، تفسیر برہان ہے، وہ عربی زبان میں، شاید وہ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، وہ بہت اچھی تفسیر ہے، بہت بہترین ہے، وہ مفصل ہے. تو ہم 7-8. کوئی واٹس ایپ گروپ ہاں میں کوئی ہے ہوگا ہاں کوئی جس میں ایڈ ہو ہاں، جائے؟ اس میں پوچھیں نا کہ وہ آپ کو بتا دیں کہ اردو میں کون سی تفسیر، جس میں دیکھیں تفاسیر مشکل یہ ہے، جو شیعہ مولوی لکھتے ہیں نا، اس میں سے بہت ساری ان کے اپنی وہ اجتہادات ہوتے ہیں، نظریات ہوتے ہیں، اس کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے. شیعہ مولوی جو ہیں، شیعہ مولویوں میں بے دین لوگ بہت ہیں جن کے عقائد باطل ہیں، بالخصوص یہ لوگ جو تفسیر لکھتے ہیں، جو تفسیر لکھنے والے ہیں ان میں بہت ہیں، زیادہ ہیں، یعنی اکثریت ان کی ہے جو غلط تفسیر کرتے ہیں، ان میں سے کم ہیں جو تفاسیر اچھی لکھتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے اقوال کے مطابق لکھتے ہیں. تو شیعہ تفاسیر میں بالخصوص ہمارے دور میں جو علماء ہیں نا، وہ جو ترجمہ کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، وہ خود عقیدہ ان کا صحیح نہیں ہوتا، ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں غلط لکھ رہا ہوں، ٹھیک، کیونکہ انہوں نے کبھی حدیث نہیں پڑھی، کبھی تفسیر نہیں پڑھی، وہ ایسے شروع ہو جاتے ہیں تفسیر کرنے میں. تو وہ شیعہ عقیدے کے مخالف لکھنا یہ عام چیز ہے شیعہ علماء کے ہاتھوں. تو عرض یہ ہے، تو وہاں پہ آ کے کسی بھائی سے پوچھ لیں کہ کون سی تفسیر جو ہے اردو زبان کی وہ بہترین ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ اچھا آپ کو وہاں ایک وہ لاسٹ ریکمینڈ سوال کریں. میرا، ایک جی لاسٹ سر، ہے. جی سر. ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ میں آپ کو نمبر سینڈ کر دوں گا بھائی. ایک بھائی لاسٹ سوال تھا میرا، جب حضور ہجرت کے لائم لاسٹ رہ گئے تو ابو بکر کو کیوں ساتھ لے کے گئے تھے؟ کیوں ساتھ لے کے گئے تھے؟ یہ میں نے کسی روایت میں نہیں دیکھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، جی اس کی وجہ کیا ہے کہ ابو بکر کو کیوں ساتھ لے کے گئے تھے وہ.
دیکھیں ہو سکتا ہے کہ یہ شخص اگر پیچھے بچ جاتا، یہ چغلی لگاتا، کچھ کر لیتا نا، کوئی غلط حرکت یہ کر لیتا، جی جی یا مثلا اس کو ایک دو تھپڑ مار لیتے، وہ بتا دیتا کہ بھئی وہ کہاں گئے ہیں، کس طرف گئے ہیں، تو شاید ہو سکتا ہے وجہ یہ ہو۔ یا مثلا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوش اخلاق تھے اور بہت کریم تھے، وہ منافق سے بھی بہت پیار سے پیش آتے تھے، اس طرح نہیں تھے کہ اگر کوئی مومن ہے تو اس کی عزت کرے، منافق ہے تو اس کی نہیں، وہ کافر کی بھی بہت عزت کرتے تھے۔ جی 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 اور لوگ بالکل مسلمان بھی بنتے تھے نا، جو لوگ مسلمان بنتے تھے وہ بہت سارے لوگ ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کی کرم کی وجہ سے، کہ بھئی وہ خود بھوکے رہتے تھے، دوسروں کو اپنا کھانا دیتے تھے، گھر والے ان کے بھوکے رہتے ہیں، ان دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو اگر کسی وہاں پہ ایک شخص آیا، اس نے مثلا اس نے خواہش ظاہر کی کہ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، تو وہ بڑے کریم تھے، اس طرح ان کی یہ خلق نہیں تھی کہ وہ دوسرے لوگوں کو رد کریں۔ یعنی کسی روایت میں یہ وجہ، آپ وجہ پوچھا نا کہ کیوں وہ اٹھا کے لے کے گئے تھے ان کو ساتھ، میں نے نہیں دیکھا کہ وجہ جی بتا دے۔ ہم اپنی طرف سے کچھ گمان کر سکتے ہیں، پہلی بات ہے ابو بکر کوئی بہادر آدمی نہیں تھا کہ وہ بھئی بالکل اس بالکل کو، صحیح ہاں کیونکہ اس کی سبحان دنیا میں اس کی اللہ کوئی بہادری کی کوئی وہ تعریف نہیں ہے کہ اس کو میں سپورٹ کے لیے لے کے گئے کہ یہ بھئی سپورٹ کرے گا نا، کیا خاک سپورٹ کرے گا، وہ اس کو کبھی تلوار چلائی، کچھ بھی نہیں کیا۔ ابو بکر کوئی ایسا آدمی نہیں تھا کہ اس کو راستے کا پتہ ہو، کہ مثلا مدینے کا ڈائریکشن کس طرف ہے، کہ کہہ دیں کہ بھئی یہ راستہ اس کو آتا ہے، یہ بھی کہ اس کو نہیں آتا تھا، کیونکہ ان کا جو گائیڈ تھا کہ مدینہ کا راستہ دکھانے والا وہ ابن اریقط تھا، وہ دوسرا شخص تھا، ٹھیک ہے نا۔ یا ابو بکر مثلا وہاں پہ کانا لے کے آیا تھا خدمت کی، یہ بھی کسی روایت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب غار میں تھے تو امیر المؤمنین علیہ السلام کھانا لے کے آتے تھے، ادھر کھانا لے کے آتے تھے، ان کے جو بھی سفارشات ہوتے تھے کہ فلان کام کرو، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے اچھا کراتے تھے، ٹھیک ہے ہاں۔ تو ابو بکر کو کس لیے ساتھ لے کے گئے جی جی ہمیں نہیں معلوم۔ اونٹنی بیچی تھی انہوں نے حضرت اونٹنی بیچی تھی جی ہاں، اس نے اونٹنی بیچی ہے ابو بکر، یہ بخاری میں بھی موجود ہے، پیسے بھی لیے تھے اس سے، اور بہت جی اعلیٰ پیسے لیے تھے اس نہیں، یہ تو ان کی نا، ان کی میں نے ہاں۔ ایک پڑھی تھی، جی جی سنا میں نے، وہ بول رہے تھے کہ حضور نے زبردستی دیے ان کو پیسے۔ وہ تو وہی کہے گا نا زبردستی دی ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق شریف میں یہ ہے کہ وہ ہدیہ وہ قبول کرتے تھے، صدقہ قبول نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ہدیہ جی ہدیہ اگر کوئی ہدیہ کرے، وہ کبھی ان کی سنت میں نہیں ہے کہ کسی ہدیے کا وہ پیسہ دے دے، نہیں، ہدیہ قبول کر۔ ابھی میں آپ صحیح کو گفٹ دے دوں نا، گفٹ یہ سنت ہے، آپ قبول کریں۔ ابھی میں کہتا ہوں بھائی صاحب آ جاؤ، میں جی آپ جی کو فرض کریں یہ کتاب ہدیہ دے دیتا ہوں، یا مثلا کوئی قمیض دے دیتا ہوں، یا ٹوپی جو سن گلاسز جو بھی ہدیہ دے دو، یہ آپ اس کو رد کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کے لیے بہتر یہ ہے، سنت یہ ہے، ثواب یہ ہے کہ آپ قبول کریں ہدیے کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے تھے، اور ان کی سنت میں کبھی نہیں ہے کہ وہ ہدیہ کا پیسہ دیتے تھے، کبھی دکھائے نا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو بکر نے کہا کہ میرے پاس اونٹ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کا پیسے دوں گا، وہ عائشہ کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو اپنے باپ کی عزت کے لیے تو کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زبردستی پیسے دیے، اور بھائی کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیے کے لیے پیسے دیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ جو حقیقت ہے، اصل حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیسے دیے تھے، تو اسی لیے کہ وہ ہدیہ نہیں کر رہا تھا نا۔ اگر ہدیہ کر رہا تھا تو وہ کبھی پیسہ نہ لیتے، وہ ہدیہ قبول کر، وہ تو وہ فروخت کے چکر میں تھا وہ، جی ہاں ٹھیک ہے۔ جی جی اچھا جیسے عائشہ اور حفصہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے جیسے حضور کے اوپر زبان درازی کی ہے، خلافت جو غصب کی ہے اس میں ساتھ دیا ہے ابو بکر عمر کا دونوں نے، تو میں نے سنا تھا ام سلمہ یا ام حبیبہ ان میں سے کسی حضور کی وائف نے کیا کچھ ایسے نہیں۔ یہ عمل نہیں بلکہ اور کیسے ایسے ام کچھ؟ حبیبہ جو ہے ابو سفیان کی بیٹی ہے، وہ اچھی عورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ام حبیبہ معاویہ کی اچھا بہن ہے، وہ اچھی عورت، لیکن ام سلمہ بہت ہی مومنہ عورت ہے، بہت ہی پاک عورت ہے جی۔ انہوں نے کبھی کوئی ام سلمہ سے کسی قسم کی شکایت نہیں ہے۔ اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہمیشہ ام سلمہ ان کی خدمت کرتی تھی، اور سپورٹ کرتی تھی، اور اہل بیت علیہ السلام نے بھی ان کی عزت کی ہے، ان کے سے ان کے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے شیعوں کو، جی ہاں۔ اچھا جناب، اللہ مجھے بچائے برے گمان سے۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے مان لیجیے، فرض کیجیے اگر کسی لیڈی کے اوپر ہم کوئی تہمت لگا رہے ہیں کہ یہ ایسے فلانے شخص کے ساتھ یہ ایسے غلط ہے، ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ لیڈی تو اگر صحیح ہوگی تو وہ بندے سے دوری اختیار کرے گی کہ یار اس کی وجہ سے میرا کریکٹر خراب ہو رہا ہے، ٹھیک ہوں، ہے، تو میں اس سے ہوں، دوری علیحدگی اختیار کروں۔ تو جیسے قرآن کی آیتیں ہیں طلحہ کے بارے میں، جیسے ہوں۔ آیا کہ حضور کے گھر میں ایسے انٹری نہیں کرنا، تو
عائشہ جب جب پتا چلا، کیونکہ عائشہ کو بھی پتا ہی ہوگا کہ یہ میرے متعلق اتری ہے، طلحہ کے متعلق اتری ہے، تو اس کے بعد بھی وہ طلحہ کے ساتھ ہی رہی ہے، تو اس کے بارے میں کیا؟ تو یہ تو عائشہ جو ہے دیکھیں طلحہ تو اس کا رشتہ دار تھا نا. تو جب رسول جی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ طلحہ نہیں آ سکتا ادھر، دروازے سے آگے کوئی نہیں جی آ سکتا، اور کسی نے بات بھی کرنے پردے کے پیچھے سے بات کرے، تو طلحہ کو بڑا غصہ آیا تھا، اس نے غلط باتیں کی ہیں. اور ان کے اپنی کتابوں میں ہے کہ صحیح سند کے ساتھ کہ عمر نے طلحہ سے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک آپ پہ غضبناک تھے، آخر تک آپ سے ناراض تھے. تو پھر ان کے تعلقات کیا رہے، یہ تواریخ میں دیکھیں. اس طرح کے جو تعلقات ہوتے ہیں یہ ان کو تواریخ میں ان کا نقل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، بالخصوص تعصب ہے لوگوں کا، ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، تقیہ بھی ہے نا. تو اس کو نقل کرنا جی جی یہ ہے کہ جب عثمان کے خلافت میں عائشہ جو ہے عثمان کے قتل کے فتوے دیتی تھی، یہ جی فاسق ہے، یہ فاجر ہے، کافر ہے، اس کو قتل کرو. اور عائشہ کی بڑی اس زمانے میں بہت بہت یعنی اس زمانے میں سیاسی لحاظ سے اس کی بڑی پوزیشن تھی مسلمانوں کے درمیان. کیوں؟ کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف بھی ہے، ابو بکر کی بیٹی بھی ہے، ٹھیک ہے نا، پہلے خلیفے کی بیٹی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہے. اور صحابہ بھی اس کی طرف بڑی رغبت سے دیکھتے تھے. عام مسلمان جو بھی مسلمان ہوئے، نئے نئے مسلمان ہوئے، یہ تو بہت اس کی عزت کرتے. تو عثمان نے اپنے داماد کو، اپنے چچا کے لڑکے مروان ہے، اس کو بھیجا کہ تم میری جان بچا دو. عثمان کے گھر کا گھیراؤ ہوا تھا نا، گھیراؤ ہوا تھا، محاصرہ ہوا جی تھا. لوگ گئے تھے کہ ہم قتل کر رہے ہیں عثمان کو. عثمان سے کہہ رہے تھے کہ عثمان تو خلافت سے ہاتھ نکال دو، تجھے کچھ نہیں کہیں، تم ریٹائر ہو جاؤ. عثمان کہہ رہا تھا کہ نہیں، میں نہیں ریٹائر ہونا. لوگوں نے کہا کہ بھائی ریٹائر نہیں ہونا تو تم قتل کریں گے. تو اس وقت یہ سب فتنہ عائشہ ہی نہیں کیا تھا. تو یہ اپنی جب بات قتل ہونے تک پہنچ گئی نا کہ اب یقین ہو گیا کہ اب قتل ہو جاؤں گا، تو اس نے کس کو بھیجا؟ یہ بہت سارے روایات میں ہے صحیح اسانید کے ساتھ. تو اس نے بھیجا کہ بھائی عائشہ سے کہہ دو کہ تم آ کے کچھ کرو نا، لوگوں کو منع کرو، یہ میں قتل ہو جاؤں، میری جان بچا دو. عثمان نے کہا. تو عائشہ نے اس کی طرف دیکھا، مروان کی طرف، اور کہا تو مجھے آیا کہ میں اس کی جان بچا دوں. میری تو تمنا ہی یہی ہے کہ وہ میرے تیلے میں ہو، اور تیلے میں ایک پتھر بھی ڈال دوں، اس کو سمندر میں پھینک دوں. میری تو خواہش ہی یہی ہے. میں کیوں اس کی جان بچاؤں؟ میں تو جا رہی ہوں حج کے لیے. وہ فوراً نکل گئی. اس نے یہی، اللہ کی قسم، اس نے کہا کہ میری تو خواہش ہی یہی ہے کہ کسی میرے تیلے میں، اور تیلے کو میں سمندر میں تو بھی تیلے میں ہو. مروان سے کہا تم دونوں تیلے میں ہو. ایک تیلا ہوتا ہے نا جو گدے کے اوپر ڈالتے ہیں، اس کو اردو میں کیا، پنجابی میں کیا جی بولتے جی ہو تم لوگ؟ کیا بولتے ہو تم لوگ اس کو؟ تھیلا ہی بولتے ہیں ویسے اس کو. وہ گدھے کے اوپر گدھا ہوتا ہے نا، بوری. سواری، اچھا بوری. جی دونوں طرف جی ہوتا ہے نا جی ہاں، وہ مسافر جب چل رہا کہتا ہے میری تو تمنا ہی ہے تم دونوں اس میں ہو اور اس کو سمندر میں پھینک دوں، یعنی تمہارا قتل ہونا تھی، تو میری خواہش ہے. اس نے اشعار بھی پڑھے، ٹھیک ہے نا. تو پھر مروان نے شعر پڑھے کہ جی 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 اس مروان نے شعر پڑھیا کہ بھائی یہ سارا فتنہ تیرا ہے. تم اب جو ہے سارا فتنہ کر کے عثمان کو، اب جو ہے تو حج کے لیے جا رہی. تو حج میں چلی گئی. حج میں جب چلی گئی ہے تو راستے میں اس کو خبر ملی ہے، حج مکے پہنچ کے اس کو خبر ملی کب عثمان قتل ہو گیا. جی بہت خوش ہو گئی. پتہ وہ کیا کہتا تھا؟ کہتی ہے وہ نعرے لگا رہی تھی، اب طلحہ کی باری، اب طلحہ کی باری ہے، اب جو ہے خلافت طلحہ کو ملے گا. فوراً لوگوں سے کہہ دیا کہ چلتے ہیں مدینہ. خوش ہو گئی نا کہ عثمان، جب خبر پہنچا کہ عثمان قتل ہوا ہے، یہ خوش ہو گئی، نعرے لگانے لگی اب طلحہ کی حکومت ہے. چلی گئی راز مدینہ کی طرف. یہ سب سنی مصادر میں، تاریخ تبری وغیرہ میں موجود ہے. راستے میں پہنچا تو راستے سے آیا، راستے میں جب چلے نا تو سامنے سے لوگ آ رہے تھے مدینہ سے. پوچھا مدینہ میں کیا ہوا؟ کیا عثمان قتل ہو گیا. جی اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا کہ اس لوگوں نے علی علیہ السلام سے بیعت کی. کیا بولا کیا ہوا؟ کہتا ہے لوگوں نے علی علیہ السلام سے بیعت کی. اوئے طلحہ کے ساتھ؟ کہتا ہے طلحہ کے ساتھ کسی نے بیعت نہیں کی. اوئے ہوئے سر مارنے لگی. ایک دفعہ پر گئی. بھائی عثمان مظلوم مرا، واپس مکے چلو، واپس مکے چلو. راستے سے پھر گئی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بہت ڈرامہ تماشا کیا. راستے سے پھر گئی کہ واپس چلو. عثمان جو ہے عثمان خلیفے کو قتل کیا، امام کو قتل کیا ہے. بھائی دیکھو، جب تک اس کو خبر نہیں ملی نا کہ علی علیہ السلام خلیفہ، وہ بڑی خوش تھی. وہ کہہ رہی طلحہ کے لیے نعرہ بات. جب خبر ملی ہے کہ طلحہ کو حکومت نہیں ملی، ایک دفعہ سر پکڑ کے عثمان کو ان لوگوں نے مار دیا. عثمان لا آ جاؤ جی، عثمان کی جو وہ کر رہے ہیں، عثمان کے انتقام لے لو.
عثمان کے خون کا بدلہ، حالانکہ اس نے خود قتل کرا عثمان کا. اب جو ہے نا فتنے کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہے مکے میں کہ ہم عثمان، میں تو اس کی ماں ہوں، میں نے اس کا بدلہ لینا ہے بھائی، میں نے عثمان آؤ میرے ساتھ. تو اس زمانے میں عثمان کے جتنے گورنر تھے نا، کوئی شام میں گورنر ہے، کوئی عراق میں شام میں تو نہیں، شام میں معاویہ تھا، کوئی مصر میں ہے، کوئی یمن میں ہے، بحرین میں ہے، عراق میں، بصرہ، کوفہ، سب بھاگ کے مدینہ مکے آئے تھے، کیونکہ لوگ ان سے کیونکہ عثمان قتل ہوا ہے تو اب ان کی باری ہے. مکے آئے تھے تو بے پناہ پیسے چوری کر کے لے کے آئے تھے، تو انہوں نے اس کی بڑی فائنانس کیا. اور یہ خود عائشہ جو ہے اس زمانے میں بہت ہی جوشیلے تقریریں کر رہی تھی، لوگوں کو اکسا رہی تھی کہ آؤ، علی علیہ السلام نے کس کو قتل کیا ہے؟ عثمان کو قتل کیا، اس کی خلافت باطل ہے، اس کا آپ نے بدلہ لینا. تو اس طرح اس نے جنگ جمل کرا کر دی عائشہ نے. اچھا جناب، ایک جو ان کے علماء کرائی میں تو طلحہ کے ساتھ آپ نے تعلقات کا پوچھا نا، تو طلحہ کے ساتھ تعلقات اس طرح تھے کہ پھر اس کے ساتھ یہ جو ہے پھر اس کے ساتھ مل گئی ہے. کہاں چلی گئی؟ طلحہ مدینہ میں تھا نا اس وقت جب عثمان قتل ہوا. طلحہ باغ کے مکے پہنچے اپنی عائشہ کے پاس، پس یہ دونوں اکٹھے ہو کے یہ چل پڑے بصرہ پہ قبضہ کیا ان لوگوں نے. راستے میں جو کچھ ہوا اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا جناب، بہرحال طلحہ کے ساتھ اس کے تعلقات یہی. پھر طلحہ قتل ہو گیا، پھر طلحہ مر گیا جنگ جمل میں، وہ رو رہی تھی آخر تک یہ اسی غم میں. اچھا جناب، میں نے یہ بات پوچھی، یہ بات صحیح ہے کہ نبی کی جو بیوی ہوتی ہے وہ کافر ہو سکتی ہے لیکن بدکار نہیں ہو سکتی؟ یہ کوئی حدیث روایت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اور ایک یہ ضعیف سند کے ساتھ عبداللہ ابن عباس کا قول ہے. اب عبداللہ ابن عباس سے نسبت دی جاتی ہے کوئی ضعیف سند کے ساتھ، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے میرے. اچھا، بہت مہربانی. بس لاسٹ جی سر. ہاں، وہ جو ایک بتاتے ہیں کہ لاسٹ میں جو حضور کا جب دنیا سے جانے لگے تو عائشہ کے ملکی لیگ پہ سر تھا ان کا، یہ صحیح ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ عائشہ کے ساتھ کیا تھا؟ ملکی لاسٹ عائشہ کے حجرے میں ان کی وفات ہوئی، عائشہ کے ملکی لیگ پہ سر رکھا ہوا تھا. نہیں، وہ میں نے بات کیا تھا نا، وہ کس سے مناظرہ ہوا تھا، اس میں نے بہت سارے احادیث دکھا دیا تھا کہ ان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک امیر المومنین علی علیہ السلام کے آغوش میں تھا، ٹھیک ہے نا. آخر تک ام سلمہ کی صحیح حدیث ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث ہے، ام سلمہ کی حدیث ہے صحیح اسانید کے ساتھ. ٹائٹل بتا دیجیے. ٹائٹل اس کے ساتھ ہوا تھا نا مولوی حبیب کے ساتھ. اس کا ٹائٹل مجھے نہیں معلوم، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں. یہ بخاری نے بھی اس کو روایت کیا. یہ کتاب الادب المفرد بخاری، محمد بن اسماعیل بخاری، چھاپ دار الصدیق سنہ 2000 میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 64 ہے، حدیث نمبر 156 ہے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ یا علی ایتینی بطبق وغیرہ وغیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کان رأسه بین الذراع وعضدی وكذلك حتى فاضت نفسه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے آغوش میں تھا، میرے سر اور میرے بازو کے درمیان تھا، اور اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی، ٹھیک ہے نا. اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ طبقات ابن سعد میں بھی ہے. اس کے علاوہ دیکھیں ام سلمہ کی جو حدیث ہے مسند اسحاق ابن راہوی جزء رابع 1995 میں چھپی ہے، یہ صفحہ نمبر ہے 129، حدیث نمبر 1896. اس کے ذیل میں ہے کہ اسنادہ لا یقل عن درجۃ الحسن، کم از کم یہ حدیث حسن ہے، بلکہ یہ حدیث صحیح ہے. اچھا، ام سلمہ نے کہا کہ میں اس قسم کھا کے کہتی ہوں کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام آخری شخص تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آخری شخص تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آخر میں یہ ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علی علیہ الصلوۃ والسلام نبی پہ جھکے ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یناجی و یسارو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے تھے امیر المومنین صاحب سے. آخر تک باتیں، جملے وہ ہمیں نہیں معلوم، سرگوشی میں کہتا ہے، ہمیں کمرے سے نکال دیا، میں دروازے کے ساتھ بیٹھی تھی. فکان اقرب الناس عہدا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ السلام. علی علیہ السلام آخری شخص ہے جو انہوں نے علی پیغمبر سے بات کی، ٹھیک ہے نا. فضائل الصحابہ میں وغیرہ وغیرہ بھی موجود ہے. یہ بہت لمبی بحث ہے، عبداللہ بن عباس کی بھی روایت ہے. جی اللہ کو جزائے خیر. تھینک یو. اچھا میرے محترم ناظرین، ہمارے جو آپریٹر بھائی ہیں
ان کی طبیعت خراب ہے آج، طبیعت بہت خراب ہے آپریٹر بھائی، ان کے لیے دعا کریں. اللہم صلی علی محمد و محمد. اللہ نہیں طبیعت صحیح ہے ان کے مذاکرات. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة.